کبھی کبھی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو صرف ماضی کا قصہ نہیں رہتا بلکہ ہر دور کے انسان کے ضمیر کا امتحان بن جاتا ہے۔ کربلا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ صرف ایک میدان نہیں تھا، یہ صرف چند دنوں کی پیاس، تکلیف اور شہادت کی داستان نہیں تھی۔ کربلا طاقت اور حق کے درمیان وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جہاں دنیا کو بتایا گیا کہ ظالم کے سامنے جھک جانا زندگی نہیں اور حق کے لیے کھڑے ہو جانا موت نہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر سال دل کے اندر ایک سوال زندہ ہو جاتا ہے، اگر ہم اس وقت ہوتے تو کس طرف کھڑے ہوتے؟ طاقت کے ساتھ یا حق کے ساتھ؟ دربار کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ؟ خاموش تماشائی بنتے یا حق کی گواہی دیتے؟ کربلا ہمیں صرف رلانے کے لیے نہیں آتی، کربلا ہمیں جگانے کے لیے آتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ایک عام سیاسی اختلاف نہیں تھا، یہ ایک اصولی موقف تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حکومت کس کے پاس ہے، مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کس اصول پر چل رہی ہے۔ جب اقتدار عدل، امانت، شورا، دیانت اور خدا خوفی سے دور ہو جائے، جب طاقت خود کو قانون سے اوپر سمجھنے لگے، جب حق مانگنے والے کو باغی اور ظالم کے سامنے جھکنے والے کو وفادار کہا جانے لگے، تو پھر تاریخ میں کربلا جیسے لمحے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام عدل کا نام بھی ہے، اسلام حق کا نام بھی ہے، اسلام کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام بھی ہے، اسلام ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنے کا نام بھی ہے۔ اگر نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، مذہبی الفاظ بھی ہوں، مگر عدل نہ ہو، انسانیت نہ ہو، سچ نہ ہو، تو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ کربلا کی سب سے دردناک حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غیر قوم کے ہاتھوں نہیں بلکہ اسی امت کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو کلمہ پڑھتی تھی۔ یہی کربلا کا سب سے بڑا سوال ہے۔ انسان کے لباس، زبان، نام اور مذہبی دعوے کافی نہیں ہوتے، اصل امتحان کردار کا ہوتا ہے۔ ظالم اگر مذہب کا نام لے کر ظلم کرے تو ظلم چھوٹا نہیں ہو جاتا، حق اگر تنہا رہ جائے تو حق کمزور نہیں ہو جاتا۔ کربلا میں ایک طرف تعداد تھی، طاقت تھی، گھوڑے تھے، لشکر تھا، ریاستی اختیار تھا، حکم نامے تھے، دباؤ تھا، خوف تھا، دنیاوی فائدہ تھا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت تھے، ان کے ساتھی تھے، بچے تھے، پیاس تھی، تنہائی تھی، مگر ساتھ حق تھا۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا فرق ہے۔ طاقت ہر دور میں شور مچاتی ہے لیکن حق خاموشی میں بھی زندہ رہتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو یہ سفر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ سفر ضمیر بچانے کے لیے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ راستہ آسان نہیں، وہ جانتے تھے کہ طاقت کے سامنے حق کی بات کرنا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر حق والے خاموش ہو جائیں تو باطل صرف حکمران نہیں بنتا، وہ معاشرے کا معیار بھی بن جاتا ہے۔ کوفہ کے خطوط، وعدے، دعوتیں، امیدیں، پھر خوف، خاموشی، بے وفائی اور تنہائی، یہ سب کربلا کی کہانی کا حصہ ہیں۔ اس میں صرف ایک ظالم حکمران کا کردار نہیں بلکہ ایک خاموش معاشرے کا کردار بھی شامل ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم صرف ظالم کے ہاتھ سے نہیں بڑھتا، ظلم ان لوگوں کی خاموشی سے بھی بڑھتا ہے جو حق کو جانتے ہیں مگر بولتے نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کربلا آج کے دور سے جڑتی ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ حق جانتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں۔ کہیں مظلوم کی زمین چھینی جاتی ہے، کہیں غریب کا حق کھایا جاتا ہے، کہیں عدالتوں میں انصاف سالوں سال لٹک رہا ہوتا ہے، کہیں طاقتور قانون سے اوپر سمجھا جاتا ہے، کہیں ریاستی دفاتر میں کمزور انسان کو دھکے دیے جاتے ہیں، کہیں سچ بولنے والے کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کا نظام صرف تلوار سے نہیں چلتا، خاموشی سے بھی چلتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، بزرگ بھی تھے، وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہ کوئی جنگی لشکر نہیں تھا جو سلطنت فتح کرنے نکلا ہو، یہ ایک اخلاقی قافلہ تھا جو انسانیت کا ضمیر بچانے نکلا تھا۔ مگر کربلا میں پانی تک روک دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ظلم اپنی اصل شکل دکھاتا ہے۔ جب طاقت انسانیت بھول جائے تو وہ صرف جسم نہیں مارتی، وہ اخلاق کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ پانی روکنا صرف ایک جنگی عمل نہیں تھا، یہ انسانیت کے خلاف عمل تھا۔
کربلا کا درد اس لیے بھی بڑا ہے کہ وہاں صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، وہاں انسانی ضمیر کا امتحان تھا۔ بچے پیاسے تھے، خیمے پریشان تھے، مائیں بے قرار تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کمزور نہیں ہوا۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ حق پیاس میں بھی حق رہتا ہے اور ظلم اقتدار میں بھی ظلم رہتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری، معصوم بچوں کی پیاس، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، یہ سب کربلا کو صرف ایک واقعہ نہیں بناتے بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی اخلاقی درسگاہ بنا دیتے ہیں۔ کربلا میں ایک اور پہلو بہت اہم ہے، عورت کا کردار۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے بعد وہ کردار ادا کیا جس نے ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ اگر کربلا میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی تو کربلا کے بعد درباروں میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ حق کی آواز کو قید، دربار، خوف اور طاقت خاموش نہیں کر سکتے۔ جسم قید ہو سکتا ہے مگر حق کی گواہی قید نہیں ہوتی۔ یہاں کربلا کا ڈارک پارٹ اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ظالم صرف قتل نہیں کرتا، وہ کہانی بھی بدلنا چاہتا ہے۔ ظالم چاہتا ہے کہ لوگ اسے فاتح سمجھیں، اس کے ظلم کو قانون سمجھیں، اس کے جبر کو ریاستی حکم سمجھیں اور مظلوم کی مزاحمت کو بغاوت سمجھیں۔ مگر کربلا نے یہ اصول ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کربلا نے بتایا کہ ہر جیتنے والا حق پر نہیں ہوتا اور ہر شہید ہونے والا ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر شہید ہوئے مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ کے لیے غالب رہے۔ یزید کے پاس حکومت تھی مگر تاریخ کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یزید کے پاس لشکر تھا مگر دلوں پر حکومت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یزید کے پاس وقت کی طاقت تھی مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حق کی ابدیت تھی۔ یہی کربلا کا اصل پیغام ہے۔ طاقت وقتی ہوتی ہے، حق دائمی ہوتا ہے۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں، محل مٹ جاتے ہیں، تخت خاک ہو جاتے ہیں مگر اصول زندہ رہتے ہیں۔ جو انسان حق کے لیے کھڑا ہو جائے وہ تاریخ میں کبھی نہیں مرتا۔ آج محرم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا، کہ ہم صرف ماتم کرتے ہیں یا ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہوتے ہیں، کہ ہم صرف آنسو بہاتے ہیں یا مظلوم کا حق بھی مانتے ہیں، کہ ہم صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں یا ان کے کردار کو اپنی زندگی میں جگہ بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کمزور کا حق کھاتے ہیں، کسی مظلوم کی آواز دباتے ہیں، کسی سچے انسان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، کسی ظالم کے سامنے فائدے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کربلا کو سمجھ بھی رہے ہیں یا صرف سن رہے ہیں۔ کربلا کا سبق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ہر مذہب، ہر قوم، ہر معاشرہ، ہر عدالت، ہر ریاست، ہر حکمران، ہر افسر، ہر صحافی، ہر عالم، ہر استاد، ہر باپ، ہر بیٹا، ہر شہری کربلا سے سبق لے سکتا ہے۔ جہاں بھی طاقت انصاف کو کچلے وہاں کربلا زندہ ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی مظلوم تنہا رہ جائے وہاں کربلا کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی سچ کو خاموش کرایا جائے وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ آج کے دور میں کربلا کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کو قانون کے تابع ہونا چاہیے، قانون کو عدل کے تابع ہونا چاہیے اور عدل کو انسانیت کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر ریاست میں انصاف نہ ہو، اگر اداروں میں جواب دہی نہ ہو، اگر کمزور کی آواز نہ سنی جائے، اگر طاقتور کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون ہو تو پھر معاشرہ صرف عمارتوں سے نہیں بچتا، معاشرہ انصاف سے بچتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سچ بولنے کے لیے کبھی کبھی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعداد کم تھی مگر سچ مکمل تھا۔ آج بھی اگر ایک انسان حق پر کھڑا ہے تو وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اصول کھڑا ہے۔ دنیا کی ہر بڑی تبدیلی پہلے ایک ضمیر سے شروع ہوتی ہے، پھر آواز بنتی ہے، پھر تحریک بنتی ہے، پھر تاریخ بن جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں غصہ نہیں شعور دیتا ہے، نفرت نہیں انصاف کا پیغام دیتا ہے، فرقہ وارایت نہیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک فرقے، کسی ایک گروہ یا کسی ایک قوم کی میراث نہیں، وہ حق، عدل، صبر، قربانی اور انسانیت کی علامت ہیں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ ظلم کے سامنے سر جھکانا انسان کی روح کو مار دیتا ہے اور حق کے لیے کھڑے ہونا انسان کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم واقعی کربلا کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں، معاشرے، عدالتوں، اداروں، سیاست، صحافت اور ریاستی نظام میں انصاف کو زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں کمزور کی بات سننی ہوگی، مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، جھوٹے وعدوں سے بچنا ہوگا، طاقتور کی خوشامد چھوڑنی ہوگی اور حق کو حق کہنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کا پیغام صرف یہ نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق کو شہید نہیں کیا جا سکتا۔ لاشیں گر سکتی ہیں، خیمے جل سکتے ہیں، قافلے قید ہو سکتے ہیں، مگر سچ اگر اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے کوئی دربار، کوئی لشکر، کوئی تلوار، کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے محرم ہر سال آتا ہے مگر کربلا ہر دن زندہ رہتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کربلا زندہ ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مظلوم انصاف مانگتا ہے، کربلا زندہ ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی طاقتور قانون سے اوپر بننے کی کوشش کرتا ہے، کربلا ہمیں خبردار کرتی ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان حق کے لیے تنہا کھڑا ہو جاتا ہے، تاریخ اسے یاد دلاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ آسان نہیں تھا، مگر وہی راستہ انسانیت کا راستہ تھا۔